فرمایا کہ ہماری آیتوں پر صرف وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں جن کے سامنے جب ہمارا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل مکہ کو، جب کفار کو تبلیغ کرتے، دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کرتے، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہنے پر یہ جو معجزات بھی کہتے ہیں، حضور ان معجزات کو بھی ان کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ جو بھی کوئی آ کر معجزات سے حضور کی زندگی بھری ہوئی ہے، ان کی ڈیمانڈ کے مطابق معجزات پیش کرنے کے بعد دن رات حضور علیہ السلام کی تبلیغ کرنے کے بعد بھی یہ لوگ جب ایمان نہیں لاتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ایک خلش پیدا ہوتی کہ معاذ اللہ کہیں میری تبلیغ میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہمیں، انہوں نے کہا کہ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، میں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا، جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو یہ بدبخت کہنے لگے یہ جادو ہے۔ ابو جہل کے کہتے میری مٹھی میں کیا ہے بتاؤ، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا میں نہیں بتاؤں گا، یہ بتائیں گی کہ تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی میں کیا ہوں۔ تو اس نے کہا اگر یہ ہو جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں۔ اس کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی، اس کے باوجود بھی وہ کہنے لگا کہ معاذ اللہ تم نے جادو کیا۔ درخت آ کر حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، پتھر حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہ بدبخت لوگ حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی تھی تو حضور پریشان ہو جاتے تھے، حضور کو تکلیف ہوتی، حضور پریشان ہو جاتے۔ تو جب آقا کریم پریشان ہو جاتے تو علماء کرام کہتے ہیں اللہ اپنے محبوب کے دل کو تسلی دینے کے لیے، اللہ اپنے محبوب کو تسلی دیتا، اللہ اپنے محبوب کو فرماتا کہ اے میرے محبوب تو نے تبلیغ میں کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں ہے، محبوب تو نے تو دیر رات میرا پیغام ایک ایک در پہ پہنچایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر 2 لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے حضور جان رحمت ان کے پاس چلے جاتے تھے، جہاں پر 5-7 بندے ہوتے حضور ان کے پاس چل کر اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب تیری تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، محبوب یہ کفر میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، اب نہ ان پر تیرا فرمان اثر کرتا ہے نہ میرا قرآن اثر کرتا ہے۔ رہی محبوب آپ کے تبلیغ کرنے کی، محبوب آپ نے جو تبلیغ کا حق تھا محبوب آپ نے وہ حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے باوجود فرمایا کہ محبوب یہ میرا فیصلہ ہے کہ جن کے دلوں کو میں نے ایمان کی شمع سے روشن کرنا ہے، محبوب ان کی نشانی یہ ہے انما یؤمن بآیات الذین، محبوب جب تو ان کے سامنے جب ہماری آیتوں کو تلاوت کرے گا، جو صاحب ایمان ہوں گے محبوب، جن کے دل ایمان کے لیے سلیکٹڈ ہو چکے ہیں محبوب، اذا ذکروا بہا، جب ان کے سامنے ہمارا ذکر کیا جاتا ہے، جب ہمارے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جب ان کے سامنے ہمارا ذکر کیا جاتا ہے، فرمایا ان کی نشانی کیا ہے، فرمایا جو کفر والے ہیں جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، محبوب ہمارا نام آئے گا، ہمارے قرآن کی تلاوت آئے گی تو وہ بھاگ جائیں گے، لیکن جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہو چکی ہے محبوب ان کی حالت یہ ہے جب قرآن کی تلاوت ہوگی، جب ہمارا ذکر ہوگا تو کیا کریں، خروا سجدا، محبوب ہماری آیتوں کو سن کر وہ سجدے میں گر جائیں گے، وسبحوا، سجدے میں گر کر میری بحمد ربہم، میری حمد بھی بیان کریں گے، میری تسبیح بھی بیان کریں گے۔ محبوب جب ان کے سامنے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، فرمایا محبوب ایمان والوں کی نشانی یہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے میرے قرآن کی تلاوتیں کی جاتی ہیں، آیاتہ زادتہم ایمانا، محبوب میرے قرآن کو سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کفر والوں کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔
اگر صاحب ایمان پڑھے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اگر کافر پڑھے تو اس کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ فرما محبوب جو ایمان والے ہیں ان کے سامنے جب میرا ذکر کیا جاتا ہے، جب میرے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو قرآن کو سن کر وہ سجدے میں بھی گر جاتے ہیں اور حمدی اور تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ان کی آخری نشانی یہ ہے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے ہیں، وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ ان کی میں مر جاتی ہے، ان کا تکبر ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنی میں کو مار کر بس میری رضا کے لیے وہ سربا سجود رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان کی یہ نشانی بتائی ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ سجدے میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ رکوع میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ عاجزی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔